السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علموں، آج ہم 7ویں جماعت کی اسلامیت کی کتاب ہمارا پیارا دین کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے، جو کہ ہے جنگ موتا۔ اچھا، اس چیپٹر میں ہم سب سے پہلے جنگ موتا جو وقوع پذیر ہوئی تھی اس کے پس منظر کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ یہ جمادی الاول کے مہینے میں 8 ہجری یعنی کہ ہجرت کے 8ویں سال واقع ہوئی تھی، اور اس کے واقع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام حارث بن عمیر ازدی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہیں شام کے ایک قصبے موتا کی جانب دعوت اسلام کے سلسلے میں روانہ کیا تھا اپنے نامہ مبارک کے ساتھ، یعنی کہ خط کے ساتھ، وہاں کے حاکم کے نام، شام کے حاکم کے نام۔ اچھا، اس جنگ کا نام جنگ موتا بھی اس لیے پڑا ہے کہ یہ شام کے ایک قصبے موتا کے مقام پر لڑی گئی تھی، اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ شام کا جو حاکم تھا شرجیل بن عمرو غسانی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ جب ان کی شہادت کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تھی تو آپ کو اپنے صحابی کی شہادت کا نہایت ہی رنج اور غم ہوا تھا، اور آپ نے اپنے مظلوم صحابی حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ، یعنی کہ ان کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے جہاد کا اعلان کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا تو آپ نے 3000 مجاہدین کی ایک فوج تیار کی، اور اس کی کمانڈ جو ہے، یعنی اس کا سپہ سالار یا کمانڈر جو ہے، وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ اور جب یہ فوج یعنی کہ مجاہدین روانگی کے لیے سفر پہ روانہ ہونے لگے تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کو سپہ سالار بنا دیا جائے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو فوج کی کمان یعنی سپہ سالار بنا دیا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان باہمی مشورے سے جسے چاہے اپنا امیر لشکر یعنی کہ کمانڈر مقرر کر لیں، کمانڈر یا سپہ سالار مقرر کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس طرح کے احکامات جاری کیے تھے، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی غزوات یا جنگیں ہوئی ہیں اس میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے احکامات جاری نہیں کیے تھے کہ اگر یہ والا آپ کا سپہ سالار شہید ہو جائے تو اس کے بعد یہ سپہ سالار ہوں گے، وہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد کوئی اور سپہ سالار کا نام دیا تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلے موقع تھا جنگ موتا کا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے احکامات دیے تھے۔ اس سے صحابہ کرام سمجھ گئے کہ بڑی شدت کا معرکہ ہونے والا ہے جس میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار باری باری شہید ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے زید بن حارثہ کو علم عنایت فرمایا اور لشکر کو روانہ کیا۔ مسلمانوں کی 3000 فوج جب اردن کے علاقے معان پہنچی تو ان کے سامنے 1,00,000 سپاہیوں کا ایک ایسا لشکر موجود تھا جو ہر طرح سے جنگی سامان سے لیس تھا، یعنی کہ جب مسلمان ایک کی تعداد فوج جو ہے وہ اردن کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پر جو ان کے سپاہیوں کا جو دشمن کے سپاہیوں کا لشکر تھا ان کی تعداد جو تھی وہ 1,00,000 تھی، اور وہ ہر طرح کے جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود تھے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 3000 اور جن سے ان کا مقابلہ مسلمانوں کا ان کی تعداد 1,00,000، اس تعداد کے حساب سے انہیں میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور ان کے پاس یعنی کفار کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بے انتہا موجود تھا۔ ایسی صورتحال میں بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس واقعے کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بھجوائی جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کمک یعنی کہ مزید فوج روانہ فرمائے، مگر عبداللہ بن رواحہ نے صحابہ کو ایسا کرنے سے روکا اور ایک ولولہ انگیز تقریر کی۔ انہوں نے کہا، اے قوم، جس چیز سے تم اس وقت گھبرا رہے ہو، اللہ کی قسم یہ وہی چیز ہے جس کی تلاش میں تم وطن سے نکلے ہو، اور وہ ہے شہادت۔ یاد رکھو، ہم نے جب بھی کوئی جنگ لڑی تو نہ کثرت تعداد کی بنیاد پر
اور نہ ہی ہتھیاروں اور جنگی گھوڑوں کی بنیاد پر۔ ہم نے ہمیشہ اپنے دین کی بنیاد پر جنگ لڑی، بس اگر بڑھو یا تم دشمن پر غالب آ جاؤ یا پھر شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک پرجوش تقریر کی۔ اس پرجوش تقریر کا لب لباب یہ تھا، یعنی کہ مین تھیم یہ تھی کہ جب بھی ہم نے مسلمانوں نے کوئی جنگ لڑی ہے تو کثرت تعداد، یعنی مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ ہی کفار کے مقابلے میں کم رہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس جنگی سامان ہمیشہ ہی کفار کے مقابلے میں کم رہا ہے، لیکن مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح یاب لوٹے تھے۔ ہر جنگ میں، ہر غزوے میں فتح یاب ہو کر لوٹے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ کہا کہ اس جنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم فتح یاب ہو کر لوٹیں گے۔ ان کی جنگ میں ایک بات اور تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح جوش دلایا ہے، تم جنگ لڑو، آپ آگے بڑھو، یا تو تم دشمن پر غالب آ جاؤ گے یا پھر شہید ہو جاؤ گے، اور اگر شہید ہو گئے تو لازمی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی جوشیلی تقریر سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرجوش انداز میں آگے قدم بڑھایا اور موضع کے مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں پہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ دونوں لشکر پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے، مگر فوج کی تعداد میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ 1,00,000 کی فوج کے سامنے 3,000 مسلمان تھے جو انتہائی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ امیر لشکر زید بن حارث شہید ہو گئے، یعنی کہ وہ امیر یا وہ سپہ سالار جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈ دی تھی، سپہ سالار بنایا تھا، سب سے پہلے وہ شہید ہوئے۔ علم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا اور آگے بڑھے۔ حضرت جعفر پر تیروں اور نیزوں کی بارش ہونے لگی، ان کے لیے گھوڑے پہ بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ گھوڑے سے اترے اور علم ہاتھوں میں لیے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں علم تھا، دشمن نے وار کیا، دایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ حضرت جعفر نے علم بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ کسی نے بائیں ہاتھ پر، یعنی کسی سے مراد دشمن نے بائیں ہاتھ پر تلوار ماری تو وہ بھی کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کو کٹے ہوئے بازو میں پکڑنے کی کوشش کی، مگر تیسرے وار نے انہیں شہید کر ڈالا، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرے سپہ سالار، مسلمانوں کے دوسرے سپہ سالار بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے کفار سے بے جگری سے لڑتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک تقریر کی تھی۔ آگے بڑھے، علم اٹھا کر دشمن کی طرف بڑھے اور لڑتے لڑتے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جان نچاور کر دی۔ ان کے شہید ہوتے ہی علم زمین پر گر پڑا۔ حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر جنگ کا علم اٹھا لیا اور چلا کر کہا، مسلمانوں اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو۔ مسلمانوں نے مشورہ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا لیا، یعنی کہ چوتھے کمانڈر جو تھے، چوتھے سپہ سالار جو تھے مسلمانوں کے، وہ بنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے 3 کمانڈر یا پہلے 3 سپہ سالار مسلمانوں کے شہید ہوتے، انہی کی طرح جنگی امور میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، کمانڈر بننے کے بعد فوج کی دوبارہ سے صف بندی کی، یعنی کہ جو لوگ پچھلی صفوں میں لڑ رہے تھے ان کو آگے کی طرف لے کر آیا اور جو اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے مجاہدین انہیں پیچھے کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے والے جو لڑ رہے ہیں وہ آگے آئیں گے، دشمن کے سامنے لگے گا کہ کچھ اور لوگ مسلمانوں کی فوج میں کچھ اور مجاہدین شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ نئے چہرے تھے وہ تو پیچھے کی طرف لڑ رہے تھے، ان کو آگے کی صفوں میں کر دیا۔ اور آدھی فوج کو انہوں نے آرام کرنے کے لیے کہا کہ جب وہ تھوڑا سا آرام کر لیں گے، آرام کرنے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو وہ بالکل تازہ دم ہو کر لڑ سکیں گے۔ اگلی صبح انہوں نے ایک نئے جذبے کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا، یعنی کہ مسلمانوں نے دشمن پر حملہ کیا۔ دشمن کے سپاہیوں نے جب اپنے سامنے نئے چہرے دیکھے تو یہ سمجھے کہ رات میں مسلمانوں کے لیے نئے سپاہیوں کی کمک، یعنی کہ نئی فوج آ گئی ہے۔ ان پر خوف طاری ہو گیا۔ اسی دوران مسلمان فوج کے وہ سپاہی جو آرام کر چکے تھے تازہ دم ہو کر آ گئے۔ اب دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی نے کام دکھایا اور مسلمانوں کی 3,000 فوج نے اپنے سے 30 گنا بڑے دشمن سے مقابلہ کیا۔ یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ کو خالد بن ولید کی حکمت عملی بتائی، اسی کا یہ آخری پیراگراف ہے، اس میں بھی وہی بات کی گئی ہے۔
یہ جنگ موتا کا چیپٹر تھا. اس چیپٹر کا کام آپ کو واٹس ایپ پہ دستیاب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.